پہلے اپنے ان دوستوں رشتہ داروں کو یاد کیجئے جو وفات پا چکے ہیں، اپنے قرب و جوار میں رہنے والے فوت شدگان میں سے دنیا کی رنگینیوں میں گم تھے، اسی بے خبری کے عالم میں انہیں یکایک موت نے آ لیا اور وہ قبروں میں پہنچا دیے گئے۔ ان کے ماں باپ غم سے نڈھال ہو گئے، ان کی بیوائیں بے حال ہو گئیں، ان کے بچے بلکتے رہ گئے، مستقبل کے حسین خوابوں کا آئینہ چکنا چور ہو گیا، امیدیں ملیا میٹ ہو گئیں، ان کے کام ادھورے رہ گئے، دنیا کے لیے ان کی سب محنتیں رائگاں گئیں، ان کے تمام جوڑ الگ الگ ہو چکے ہوں گے۔ یہ تصور کرنے کے بعد یہ سوچئے کہ یہی حال ان قریب میرا بھی ہونے والا ہے، مجھ پر بھی نزعہ کی کیفیت طاری ہوگی، آنکھیں چھت پر لگی ہوں گی، عزیز و اقارب جمع ہوں گے، ماں میرا لال کہہ رہی ہوگی، باپ مجھے بیٹا بیٹا کہہ کر پکار رہا ہوگا، بہنیں بھیا بھیا کی صدائیں لگا رہی ہوں گی، چاہنے والے آہیں اور سسکیاں بھر رہے ہوں گے، پھر اسی چیخوں پکار کے پرہول ماحول میں روح قبض کر لی جائے گی، کوئی آگے بڑھ کر میری آنکھیں بند کر دے گا، مجھ پر کپڑا اڑا دیا جائے گا، عزیزوں کے رونے دھونے سے کوہرام مچ جائے گا، پھر غسال کو بلایا جائے گا، مجھے تختہ غسل پر لٹا کر غسل دیا جائے گا اور کفن پہنایا جائے گا۔ افواہ کے شور میں اس گھر سے میرا جنازہ روانہ ہوگا، جس گھر میں میں نے ساری عمر بسر کی، کل تک جنہوں نے لاش اٹھائے آج وہی میرا جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف چل پڑیں گے۔ پھر مجھے قبر میں اتار کر میرے عزیز اپنے ہاتھوں سے مجھ پر مٹی ڈالیں گے، پھر قبر کی تاریکیوں میں مجھے تنہا بالکل اکیلا چھوڑ کر سب کے سب واپس پلٹ جائیں گے۔ میرا دل میں لانے کے لیے کوئی بھی بات نہیں ٹھہرے گا، ہائے ہائے پھر قبر میں میرا جسم گلنا شروع ہو جائے گا، اسے کیڑے کھانا شروع کر دیں گے، وہ کیڑے پتہ نہیں میری سیدھی آنکھ پہ دکھائیں گے یا الٹی آنکھ، میری زبان پہلے کھائیں گے یا میرے ہونٹ، صد کروڑا میرے بدن پر کس قدر آزادی کے ساتھ کیڑے رینگ رہے ہوں گے، ناک کان اور آنکھوں وغیرہ میں گھس رہے ہوں گے۔
ضرور ایک دن موت آ کے لگے گی ضرور مجرموں سن لو اسے کو سمجھ نہ دور بعد مردن نہ پاؤ کہ کوئی سرور خاک ہو جائے گا سب تمہارا گرو۔ اجتماعی لیلۃ القدر میں قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رقت انگیز اصلاحی بیان کے بعد اجتماعی طور پر ذکر اللہ عز و جل کا مدنی سلسلہ ہوتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی عز و جل کا مقدس مہمان ماہ رمضان اپنی برکتیں اور رحمتیں لٹاتا گزرتا چلا جاتا ہے، تو عاشقان ماہ رمضان پر غم کا غلبہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی جدائی ہر درد رکھنے والے مسلمان پر انتہائی شاق ہے۔ ماہ رمضان کی جدائی کے غمناک لمحات کا جاسوس تصور عاشقان ماہ رمضان کے لیے بڑا المناک ہوتا ہے۔ جی ہاں، انہیں اس بات کا صدمہ کھائے چلا جاتا ہے کہ عن قریب اب مسجدوں کی رونقیں کم ہو جائیں گی، نیکیوں کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا، صدہا روزوں کا لطف و مزہ، وقت افطار کا نورانی سما، تراویح کا کہف و سرور، ہر طرف قرآن کریم کی تلاوت اور جگہ جگہ نعت خوانی کی محفلیں، اور سحری کے وقت درود و سلام کی میٹھی میٹھی مد بھری آوازیں، آدھی رات کے بعد سحری کے لیے جگانے والوں کی مقدس صدائیں، یہ تمام مناظر اب کہاں نظر آئیں گے؟ ان سب باتوں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کی ان پیاری پیاری ساعتوں کی یاد کر کے کہ جن میں انوار و تجلیات کی خوب خوب بارشیں ہوتی ہیں، کیا ہمیں بھی اس مقدس و محترم مہمان کی جدائی کے وقت رونا آتا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں بھی اس کے غم میں نم ہوتی ہیں؟ کیا ہم بھی روتے ہیں؟ ہمارا دل بالکل سیاہ پڑ چکا ہے۔ اگر ہمارا کوئی عزیز یا دوست ہم سے جدا ہو رہا ہو تو ہمارا دل بے قرار ہو جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، حالانکہ ہمیں دوست نے کیا دیا ہے اور وہ دے بھی کیا سکتا ہے، مگر اس مبارک و محترم ماہ رمضان کے غم میں نہیں روتے کہ جس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اس کے غم میں تو ضرور رونا چاہیے۔ ارے اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا۔ محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی ماہ رمضان المبارک کے الوداع کی جاسوس لمحات میں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ امیر اہل سنت کس طرح رب عز و جل کے مہمان ماہ رمضان کی جدائی پر غمناک ہے، اور کس قدر خوف خدا جل مجدہ اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میں ڈوب کر آپ اشک بار بے قرار ماہ رمضان کو رخصت کر رہے ہیں۔